اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم حیث یجعل الرسالۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مہمان عزیز، محترم اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں ایک ایسی انتہائی دکھ بھری موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم سبوں کے سب سے زیادہ چہیتے اور پیارے شہید امام خامنہئی کی شہادت اور ان کے ساتھ میناب کے 170 طالب علم کی شہادت ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے، اور آج اسی سلسلے میں اس تعزیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ہم ان عزیز شہیدوں کی خدمات، ان کی خوبیوں اور میناب کے شہید طلباء کی یاد کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ آپ سب کی تشریف آوری ان عزیزوں کے تئیں آپ کی عقیدت اور محبت کی نشانی ہے۔ میں اس تعزیتی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نونو عامر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں آ کر قرآن کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بر محمد وآل محمد صلوات۔
خون شہیدوں سے چراغ جلتے رہیں گے، حق کی صدا زمانوں تک گونجتی رہیں گی۔ خاموش ہوا جسم مگر فکر زندہ ہے، خاموش ہوا جسم مگر فکر زندہ ہے، نام خامنائی ہمیشہ روشن رہے گا۔ اس کے بعد میں ساقیہ کوثر گروپ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں آ کر اپنا ترانہ پیش کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ الرحمن الرحیم۔ دعائیں عہد سے سانسوں کو زندگی دے کر، دعائیں نبے کے لفظوں سے کچھ نہیں لے کر، ہم آج رات مسلح بچھا کے روئیں گے، ہم آج رات مسلح بچھا کے روئیں گے۔ تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے، خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے۔ تمہارے نام یہ سید کا آخری خط ہے، قلم کو خون میں ڈبو لائے گر اجازت ہے، لہو سے اب یہ عریضہ سجا کے روئیں گے۔ خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے۔ تمہارے آنے کا اس نے یوں انتظار کیا، تمہارے راہ میں لڑتے جا سے ہار گیا، ہم اس کے درد کو سینے لگا کے روئیں گے۔ خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے۔ ہزار زخموں سے اس کا ہے چور چور بدن، تمہارے بیٹے نے اوڑھا ہے آج سرخ کفن، کفن سے خون کی رنگت چرا کے روئیں گے۔ خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے۔ اب آگے جاؤ کہ رہبر ہمارا کندھا ہے، پھر اس خیال سے اشکوں کا بند ٹوٹا ہے، تمہاری گود میں چہرہ چھپا کے روئیں گے، تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے۔ یتیم دیتے ہیں آواز ہاتھ قاسم کو، زمین اس پہ اڑتی ہے خاک آ جاؤ، چراغ اجڑے گھروں میں جلا کر روئیں گے، خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ علی کے قدموں میں پہنچا ہے ایک ایک رفیق، ہمارے ورث میں آیا ہے پھر سے سرخ عقیق، انگوٹھیوں کے یہ ٹکڑے ملا کے روئیں گے۔ خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے۔ جسے خدا نے جلایا ہے اپنے ہاتھوں سے، چراغ بجھ نہ سکے گا وہ منہ کے پھونکوں سے، عدو حسین
کہ خود کو تھکا کے روئیں گے. خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے. تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے. تمہارے غیب میں کیسا ہے حال کیا پوچھے. جواب سارے پتا ہے سوال کیا پوچھے. تمہارے آنکھوں سے نظریں چرا کے روئیں گے. خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے. تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے. بلکہ محمد والے محمد صلوات. صدا بلند کی جس نے ہر زمانے میں، حق کی صدا بلند کی جس نے ہر زمانے میں، خامنائی کا نام رہے گا ہر افسانے میں. اس کے بعد میں نازیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا تقریر پیش کرے. صلوات. حاجی اکبر کربلائی سر، شیخ محمد لطفی سر، respected principal, teachers and my dear schoolmates, a very assalamu alaikum to all of you. Today I would like to speak about a leader who were respected and admired by most of the people, Sayyid Ali Khamenei sir. Sayyid Ali Khamenei was born on 19 April 1939 in Mashhad, Iran. From a young age, he dedicated his life to studying Islamic teaching and becoming a religious scholar. He was greatly influenced by Imam Ruhollah Khomeini and supported the movement led to the Iranian Revolution of 1979. After the revolution, he served Iran in many important roles. From 1981 to 1989, he served as the President of Iran and later became the Supreme Leader in 1989. For many years, he guided the nation with determination, dedication, and strong beliefs. To many people like us, he was not only a leader but also a faith of symbol, strength, and commitment. Sadly, his death on 28 Feb 2026 in Tehran brought deep sorrow to many people and many hearts of the peoples. People mourned the loss of a leader who dedicated his life to guiding the nation. But this movement also reminds us of our responsibilities as Muslims. We should follow the values of faith, justice, unity, and knowledge. We should work for peace and remain strong in our beliefs. Although he is no longer with us, but his ideas, leadership, and teaching will continue to live on. Great leaders may leave this world, but their legacy remains forever. Sayyid Ali Khamenei will be remembered for his dedication, leadership, and the impact he had on the world and the history of Iran. With this, I conclude my speech. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. اس کے بعد میں زرینہ بتول کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا اشعار پیش کرے. صلوات بر محمد و آل محمد.
پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں زرینہ بطول آج ایک اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل پڑا ہے کاروان عشق اب رہبر کے ساتھ، چل پڑا ہے کاروان عشق اب رہبر کے ساتھ، ہم بھی ہیں موجود رن میں مالک اشتر کے ساتھ۔ پرچم دین مبین اونچا رہے گا حشر تک، پرچم مبین اونچا رہے گا حشر تک، پھر یہودی لٹ رہے ہیں فاتح خیبر کے ساتھ۔ استغاثہ گونجتا ہے پھر فضاؤں میں کہیں، استغاثہ گونجتا ہے پھر فضاؤں میں کہیں، پھر مسلمان مل گئے ہیں ایک ہیلا گر کے ساتھ۔ پھر نئی صورت میں مرحب آ گئے ہیں سامنے، پھر نئی صورت میں مرحب آ گئے ہیں سامنے، ہم بہار صورت چلے ہیں دم بدم ہے در کے ساتھ۔ میرے جانب سے حریق حق سے کہنا اسد، اب سنبھل کر بولنا عباس کے نوکر کے ساتھ۔ شکریہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست 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 یزید، حقاقی بنا پر لا الہ است حسین۔ اس کے بعد میں استاد شیخ محمد لطفی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا زرعی دیاوت پیش کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء۔ صدق الله العلي العظيم۔ صغب سعد الله درین دی مجلس بکی رہبر شہید انقلاب امام خامنہی شیخ پہ من توسکا جاق پسوں ستان بار دیگر بعض ہم امام زمان خدمت انوک اور مستضعفین مسلمانان اور انتا عزیز دیانوک مجلس انوک سکیوت ادکانی تمام استاد اور باقی امتحان طلاب عزیز خدمت انوک بعض ہم تسلیہ درز بیت جملے کھچے کہ انشاءاللہ انتی خدمت اللہ میو دنی محضر انو پیج بیت انشاءاللہ غتا مفید اور فائدہ مند غتی زندگی منگنا خدا از دی ماہ رمضان پہ انو غتز دعا بعد ماہ رمضان انو وقتلا فی سبیلکا فوفق لنا خدا یا غچاں یری لم پانوک شہید چھایت چسپو مچی منگنا توفیق تنظرے اور شہادت دو تخص مقام چین سکی انسان لا عزیز میوتن سموچی کا لقت یوں چمن سک دے فرز انتی زندگی شروعات ان انتان زندگی جوانی نوجوانی کا یوت دخصن اگر کا تو انسان اس صحیح طریقے کا
زندگی بنرک خدا شہادت کو نصیب چھچین سو شہید سلیمانی فیق پیدی کسل پو انتنگ آماد سورنیوت شہید چھایت پمینگنا شہید دک پویت پو لازمین یعنی انسان لا دی شہادتی گنچاو گن میت پمینگنا دے باڑی پو رنگ اس تیار بار گوشن سوکو اور دون اتی درے زندگیانو گنتانا دی عمر پہ کنا من لیک سنال سمو آسان عمر سام سک کھمو چھے حساب پو انسان لا گناہشی تینا تھاغنی شاید پاو خدای اطاعت و بندگی باید پاو کخص پو چھین چھچا دولا بہترین موقع اور غتانا روایات انیوت خدا زینتی دی جوانیانو بس پہ عبادت پہ کا فخر بلو جوانیانو انسانی زگر کا تو بندگی لمبن کا تو جکس نرک تیو خدای لمبن لیک سنا رن نرسیزیو تنسوکتا سرمسوں سے انسانیز پیاق بچا روزہ بچا البته جو صرف پیاق نہ روزات سے مسئلہ میں انسانی زندگی ہر لمحے کا ہر موٹے کا انتی زندگیانو ماتنگاں میں زندگیانو دیو چھنرک انسان اللہ خداوند متعالس دی نصیب پوش از دے بچین سو جس سر رہبر عزیزی فیق پہ باریں بیان سو سوتے عمر پو 87 سال خدا اللہ میں آنو یعنی خالصانہ اور چھنگیما جہاد اور تلاش کوشش بسے انقلاب بساند اللہ چام سے اور انقلاب اور رہبر معظمی فیق پہ انتس سوانے زندگی سل نرک تھونچین جیل انوک شاہ چام سے جیل انوک چام سے شکنجہ سو چام سے مشکلات دیکھنا تبعید بسے ملسا چگا سیستان و بلوچستان انوک 7-8 مہینے میں ندیاں تاس اور دیر یپن انقلاب عنصر یپن دفاع مقدس یعنی چام سے جنگ یعنی اور 2 بار قریفی اقبو زخمی سوں شہادت حد پو سقبہ لب سنا خداوند متعالز امت اسلامی میں ندی عظیم انمت پہ شخصیت پو ستروں سے جاگستائیں کی دی 37 سال پو ایک منفرد طریقہ چیکا غیبت کبرا یعنی امام زمان فی اقبو شخص پہ لجوب پہ کا دخصن سقبہ دی جامع اور کامل شخصیت چنگتی علماء کو نظرت بیان بیت کی یوں اسوامت زرے جو خداوند متعالی لطف و کرم اور غتنگاما رکموین اور غتنگامی مینگنا سعادت من ان دیو چوخ نظام چیگی یود پیتوشی غتنگ دنیا کا یونس اور زندگی بچہ سوں شہادت پو انتنگاما پتہ شہادت چیز چیز بنا شہادت انسان اس ایک مقصد چکر الہی خداوند متعالی چھوس پی مینگنا دین مینگنا انسانی ارزش نا ویلو ان میت پیتے چیزاتن دو ذہن شخص سے ادھے چیز پولا تلاش بہت باؤ شہادت ضربت اتر اللہ پہنو گا کا تو خور ستروق پتنگ نرینا دولا شہید ضربت لذا دخصن نغتیس ینتی شروعات کنا ینتاں دخصن سٹارٹنگ کنا سوق زر سنا صرف اور صرف اگر شہید چوک سمن نرک سب سے پہلا ینتی ہدف نہ مقصد پو لیک سنا اونچا اور بلند یوں موشزین ینتی ہدف نہ مقصد پو پورا بشریت مینگنا دین مینگنا خدمت باید پو انسانی ارزش نہ ویلیو کن معاشرہ زندہ بھی مینگنا صداقت شجاعت ایثار فداکاری ظلم نہ مقابلہ بچا حق مینگنا سپیرہ تانچا دیون دخصن نہ رانسوسی ہدف اور زندگی دیا چروچین اتی علماء کو اس بیان بندو کی وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا عَقِيدَةٌ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ زندگی دی علاوہ چاہمن لعزیز میگوتن ایک آئیڈیولوجیک عقیدے اور دیلم پہنو انسان اس تلاش بچا اعتقاد چک باور چک چیشی کا یرانگا یقین ہوتا ہوں دو یقین جخصے دلم پہ انسان سرتوڑ کوشش بچا دو شہادتی
insuk or ngatang zinda lu suksa menna shimi shuksa menna ngatang gaon में चाहत पते शे सर दे ngatang do insane tabiat insuk liza yu dalil chichi insu insan shicha men in mensuk yani chocha mensuk khatam chacha mensuk ظاہری طور پر گویا نسرق بھی تھا لیکن درے سمجھے دنیا کا اگر زندہ لو سکسم نرک صرف لام چک چک سا ہوتا تاریخ انوک رجت مرجت پا ینتی متی ایتو ہمیشہ کے لو سکسم نرینا شہادت بس شہیدین مت آیاسن لذیذ دے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا خدا اللہ میں انو شہید چاکنو ینتیز شیخن بسم شیخ بل احیاء عند ربهم یرزقون کون خدای شیتیا رزق یوت سونے یوت در رهبر عزیز فی اقپوس سنال لنگاتا دی کنا زندہ یوت سن رپورٹ تامر گوشی منگان یری دیتوس پروگرام چی چین یوت انقلاب مینگنا دینی مینگنا مکتب مینگنا دین نون حالون شہید متحری پبلک سکولی فونس شہید مینگنا دی مجلس برگزار بس جو رپورٹ تماشین در رپورٹ تامر گوشا میں در رهبر فی اقپوس در ایک نظارت بلتین یوت اور تھون یوت تنگاما تھون یوت محضر خدا یوت منا خود جس طرح خداوند متعال حاضر و ناظر ہوتے تا نصولا شہید سنگ ڈرک اور مستقیم غتاں نظارت بنیوت اور زندہ یوت زرت دی لام پہ اگر غتس زندگی بوک سمندیو بہت ضروری انسو انسان کھچک شہید چھت چھامت دے شہید چھے مینگنا چیر گوشین لو زبانا علماء کو نظر اندوک سب سے پہلا ایمان قوی یعنی پکا ایمان انسان ایمان عقیدہ من لیک سے نہ پکا اور محکم گوشین سوک اگر کا تو ایمان پا قوی کا تو چھن رینا دے ان چک نیسر سی شجاعت گوشین سوک یکز میں یکشا گا قوم چک گا فرد کا تو یکز نہ دے انسان پو ہرگز کو شہادت نصیب چچمن سو میدان نہ شورچین سو جس طرح کربلا ہر جگہ شورن درے رہبر عزیز فی اقمین تنگامات سور دے مسورا کہ رام بینکا نسکیوت زرے چام سے اصرار با نرک رہبر فی اقبو ہرگز مسون دے میدان خالی بسے ہرگز مسون دیرے رس اسرائیلی ہو دے خبیص پو نیتنیاہو ہیار سے تا چیوت انشاءاللہ خدا انگاتی دعا ندیان خدا بحق محمد و آل محمد دے جاگے حملے بس بھی کو واصل جہنم سون سے دک دک لیکن دو مدنا در شورن ابن آئی ذریعہ کا ویڈیو چین چک تاغن چک ابن دک سو دے انسان بزدل اور ترسوین لیکن ایران قوم پو دینی جاگما 16-17 دن لے عزیز انتان سنچے میگیوت نلتوز دیون لازبہ شجاعت چقصب شون لزر دے انتان چے جکس پہ میں تدونگا چے جکست مانگا دی رہبر پہ کنا دفاع بایت پہ مینگا مانگا دی رہبر دی پرچم پو زمین کا میلو شک پہ مینگا مانگا در دی میدان دک سین اور ہرگیز گا چاندیانو نرگیا بندور چمن زے انتان باسان سنسے انتی عمریت کھنی شونس چنارک درے ایک تاریخی حساس ان میت پی دی موٹ پہ کا کوئنس نقش نہ رول نبائی بندول عزیز واقعا دیو فخر ان غتان گامی مینا اور غتان گامی مینا سوا غاندے آئین کہ اگر انسان جگز نہ رہنا اور مؤمن من جگشہ من دے چیہ زبنا مؤمن میدان آنو ظاہری رگیال نا رگیال انسان دنیای کا نا خواہ میدان جنگ کا تو مودونا شہادت ہر دو احد الحسنین درچین قرآن انو نسکر دے مو ظاہری رگیال نہ در امریکی کا اسرائیلی کا رگیال نہ کہ یقیناً انشاءاللہ خداوند متعال ماہ رمضان انو دی تمام مستقبرین عالم کن دخصن غاتے زرمت کنتے زرت دخصن گھڑنا ٹیکائی سوں سے ذلیل سوں سے مذاکرہ بیت بات چیت بیت جنچہ ارنا التماس بین ہوتا ہوں ذلیل چچز انام لیکن دو مچا اگر کا تو جس طرح دے دی قوم پنونا 2,500 سے زیادہ شہید سوں سے ہوں گاما کامیاب ہیں چیز ہے درے دے بسرین کو نز واقعا میں نے بوم بوسا جکس پر زرے دے یہ آنے نے چیز رہے تو گندہ شب قدر اللہ انتان جکس پر مطلب آنگا کھاما یوں تنہ شب قدر غسل پر شہادت غسل تانس حسین یعنی میں شہید 6 مہینے حسین ماچا ندیات سلیت ماچا یہاں چیر گسو ماچی زندگی آرزو نہ تمنا ان خدا اللہ میں شہید چاہت پاؤ دیا نگاچا سنگی با کھورے غسل تان سے کفن گونے تیار سونس نگاچا میدان ہے اسے یہاں نگاچا جکسمو چیوت
جس چیز کے اچانگ ریاب نہ دعا بن چیک سالن کھورن ہوتا دو خدا شزدے و نیان دی کا تھال انسان لرگامی چین دوین عزیز میگی ہوتن جینز ماجیکس پا شجاعت نہ ہم کا تو دے انسان پر نہ دے انسان پر شہادت نصیب چین سک اور سو میرے سی جتنا ہو سکے نور و لازبات پو کار خیر باید پو خدمت خلق باید پو دیوں ایک شرط چک چک انسوک انسان شہید چاہت پی دفاع مقدس یانو نوجوان 13 سالہ چگی بارانو زرندوک دیسن ایران عراق جانو ینتان پتایت دے حسین فہمیدہ 13 سالہ دی میگی وقت بس خورز قرآن بام چین سنا عراق ٹینگ ارساس ہوں دے ریابنا امام خمینی چیزیز نتی رہبر پوتی 13 سالہ شوئین کہ جو خورز کھری رگول بام چین سنا عراقی ودے ٹین احساسوں میں نام دیو ودے انسانوں نے شجاعت انسو کھوئی کن ٹیت لو یرانگا بھئی کھران چیا جانگا یوں سن زبنا خوزر لو ناس دیمینا حسین غری امام پوتوسی نائب امام پو امام خمینی تنہا ملو شک پمینگنا چکفارلا ملو شک پمینگنا رخصنا مدد بات مینا امام زمان رخصکن پہ نائب رخصنا مدد بایت پمینگا دیانوک یوں سن زرے کسل مولندوک حسین فہمیدی فی اپوز دیو جملہ چیچی گنتی خدمت اور آخری جملہ زرین آز انتی زحمت بیان مومو لن ممت نتا سبق پوچی لن مروشن لے عزیز میجوتن سب سے پہلا نا عطا شہداء کنی کنا شہید کنی کنا دی سبق لن مروشن حق کنا دفاع بایت پمینا عطیس کبھی بھی یعنی گلمت میں بچا حق ضربنا ینتز منا چھو میدان چاہسوں سے فکر موز دارے دقسن دیا ینتی سکول یانو یری کلاس پہنو دیانو گام السا چی کا حق چی کا تیود نا دے حق پہ کنا یران حق پیوخز باید پیشیتنا حق پہ زر باید پیشیتنا چاہے ٹیچر ان چاہے یری کلاس ہیں یود کھن ان کا سک چی ان نین حق پہ کنا پیوخز بسے حق طرح پلدکچاس پہ کنا آتاں جگز مجگز پا لنگ سے زرچا اور انسانیز سوچی حق پکتو ضائع چھینیود نرنا چاہے ٹیچری ذریعہ ان چاہے ماتاں سوسی ذریعہ کلاس ہیں ان کا چوک طریقہ چی کا دیو ظلم چی چھیندوک دیو صحیح مندوک کا تو زرنا ودے سائٹ پلا غاتیز دفاع باسے کوئی کنا حق پہ کرنا دفاع بچے یہاں چیچی بہت امپورٹنٹ ان مواد پی درے انتان جس چیز کے لیے مدرسے آنو یوتا ہوں علم ان اور تلاش ان علم سلطان ان علم بادشاہ ان عزیزن اگر نتی ملک پہ آتا سر بلند چوک سمنا امام زمان من حقیقی سرباشی کلتن سمنا امیر المومنین اس کا سلمت العلم سلطان علم بادشاہ سوچی کا علم کا تیود نا گانگما کوئی کنٹرول نلوشین سوچی علم میں نا ذلیل چھچین زرے در صرف واحد لمپو ینتز اور نتا سغز اسلام مینگنا دین مینگنا چوس مینگنا ملک مینگنا نتی قوم پہ مین خدمت چکا تو بوک سمنا من سنگی ما بس انت تلاش باوشین لیس للانسان الا ما سعى انسان تلاش بغیر قرآن چاند تھپ چوین غتے سمجھا درسو تانچین خدا سو درسو دینی سقبتانس بمیت اگر دینی ایران قوم نملت پو کی دی تاریخ غیبت کبرا ریابنا جس قوم چیونس پہ غتا نمونیک میتا امریکہ نے اسرائیل لدرے انتز کون سا کنتی امریکہ انچیا باقی چھو دانشمن و نسبران انچی جو شکا شک دخصن ساق بدران دی درین 18 دن ساق پسوم شکا شک امریکہ تاریخ یہاں سوز متانس بنزرے دیو آما گا چو ینین دی میزائل ہائپر سونک میزائل چوائین اور ڈرون چوائین گچوک زبردست بسے چین علم یود بنندے اگر علم کا تمیت پہ نغاتاں تھون دے عرب ممالی گندے کھرکھر لگانگما یود چھوانجا اسلامی ملک ہاں یود انچہ گاما ذلیل اور خوار چیہ گاما چاہ یود میں دے صرف ذہن تھو اندوک چاہتا لذا سب سے ضروری ان اگر کتوں آتے اس امام زمان اس سربازیاں شامل چوک سمن نرنا اور خدمت چبوک سمن سب سے چوک خدمت پہ انتی درے من محنت بس زحمت بس اور حدب پو دیو جخص کی غرض دی علم پو دی من نظرین کہ آئندہ غری قوم پہ انو آئندہ غری ملت پہ مینگنا آئندہ دین مبین اسلامی دی چھوس پہ مینگنا قدم چلنوک مشکلات چہ حل بوک اور دین مینگنا
بهترین سرباش الدن گذر بود پی دینیت کا ثنی ما بس انت سوا گذر نرک انشاءاللہ اور سادی سین پندی تمنا کری جق نرک کہ انشاءاللہ دی لم تانو خدا زما شہادت پر نصیب بچین زر نرک یقینا انتا سنسائن انتسنین پو پاویوت اور صافیوت یقینا کامیاب شچین خدا ز انشاءاللہ ماہ رمضان انو دی دعا پو گاما دعا پو آتا گامی حق انو قبول سونشی و قتلا فی سبیلک فوفق لنا خدایا یری لم پینو شہید شاید بو وچن گاما نصیب بوز والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک آپ کی خدمت میں مدیر جامعہ امام خمینی کرگل استاد شیخ محمد حسین لطفی تقریر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں حاکمہ گروپ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں اسکول ٹیون پیش کرے۔ صلوات بل محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین سار اللہ ابا عبداللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ۔ اے حسین تیرا غم دل پر میرے ہے رقم، یا حسین مجھ پر رب کا ہے کرم، یا حسین تسبیح ہے دل، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا، یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا، غریب کربلا دل کی ہے صدا، حسین سار اللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ۔ منوین ہمیں غم ارباب ارباب برام بحرام، ارباب ارباب آئی وای وای وای، نفس نفس من شیر غم تو، نفس نفس من شیر غم تو، انشاءاللہ بمیرم تو حرم تو، حسین سار اللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ۔ کربلا اور میں سامنے مولا کا حرم، یا حسین سر پر غازی کا علم، ہر قدم مولا مولا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہے میری آرزو میری جستجو، ہے میری آرزو میری جستجو، ہے میرا آسرا میرا رہنما، حسین سار اللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ، حسین سار اللہ ابا عبداللہ۔ برائے ترجمان زمان صلوات بآواز بلند صلوات مقام معظم رہبری سرچات نیچے انہوں نے کیا گناہ کیا تھا آخر کہ ان کی ہنسی بھی خاموش کر دی گئی۔
اس کے بعد میں عصمت کو بلاتی ہوں کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا تشریح پیش کرے۔ الرحمن الرحیم۔ با عرض سلام و احترام به خدمت اساتید محترم، دوستان و مهمانان عزیز و با عرض تسلیت و تعزیت امام امت شهید حضرت آیت الله العظمی امام الخامنه‌ای، امروز میخواهم درباره شخصیتی سخن بگویم که در دنیای معاصر اسلام نماد استقامت، بصیرت و دفاع از حق شناخته می شود. شخصیتی که بسیاری او را ادامه دهنده راه روح الله خمینی می دانند، یعنی حضرت آیت الله العظمی امام الخامنه‌ای. اگر بخواهیم شخصیت ایشان را بررسی کنیم، باید آن را در چند بعد مهم نگاه کنیم: سیاسی، اجتماعی، علمی و فقاهتی. نخست بعد سیاسی ایشان است. در دنیایی که بسیاری از دولت‌ها تحت فشار قدرت‌های بزرگ تسلیم می‌شوند، امام خامنه‌ای نماد ایستادگی در برابر سلطه ظلم و استکبار جهانی شناخته می‌شود. در طول سال رهبری ایشان همواره بر استقلال ملت‌ها، عزت امت اسلامی و مقابله با سلطه قدرت‌های زورگو تأکید کردند. در نگاه ایشان سیاست فقط اداره حکومت نیست، بلکه حفظ کرامت انسان و دفاع از حق در برابر باطل است. دوم، بعد اجتماعی شخصیت ایشان است. امام خامنه‌ای همواره با عدالت اجتماعی، حمایت از طبقات محروم و رسیدگی به مستضعفان تأکید کردند. ایشان بارها گفتند که ارزش هر نظام و حکومت به این است که در کنار مظلومان و محرومان بایستند. از همین رو یکی از محورهای اندیشه ایشان حمایت از ملت‌های مظلوم جهان، به ویژه ملت‌هایی است که تحت ظلم و اشغال قرار دارند. سوم، بعد علمی و فرهنگی ایشان است. بسیاری از علما و اندیشمندان امام خامنه‌ای را شخصیتی با دانش گسترده در علوم اسلامی، ادبیات و فرهنگ می‌دانند. ایشان سالها در حوزه علمیه به تدریس فقه و اصول پرداختند و علاوه بر آن در حوزه فرهنگ، شعر، ادبیات و اندیشه اسلامی نیز صاحب نظر هستند. این ویژگی باعث شده که رهبری ایشان فقط یک رهبری سیاسی نباشد، بلکه رهبری فکری و فرهنگی نیز به شمار آید. چهارم، بعد فقاهتی ایشان است. امام خامنه‌ای به عنوان یکی از فقهای معاصر در حوزه فقه اسلامی صاحب نظر بودند و بسیاری از مسلمانان از فتوای ایشان پیروی می‌کردند. در اندیشه ایشان فقه تنها مجموعی از احکام فردی نیست، بلکه نظامی برای اداره جامعه و تحقق عدالت در زندگی انسان هاست. در مجموع میتوان گفت که شخصیت امام خامنه‌ای ترکیبی است از دانش دینی، بصیرت سیاسی، مسئولیت اجتماعی و روحیه مبارز با ظالم. به همین دلیل بسیاری از پیروان و طرفداران ایشان او را نه تنها یک رهبر سیاسی، بلکه نماد استقامت و پایداری در برابر استکبار می‌دانند. در پایان باید گفت که تاریخ همواره از انسان‌هایی یاد می‌کنند که در سخت‌ترین شرایط در کنار حق ایستادند و از مظلومان دفاع کردند. شخصیت‌هایی مانند امام خامنه‌ای برای بسیاری از مردم الهام بخش همین روحیه مقاومت و عدالت‌خواهی هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ہے لشکر بھی تمہاری ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہاری ہے۔ آخرون کا جگر چیر کر ایک نور آئے گا، جو تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اس کے بعد اس محفل کا ادامہ خواہر بنین کرے گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ Among the believers are men who were true to the covenant they made with Allah. Some of them have fulfilled their pledge by sacrificing their lives.
and some are still waiting, and they have never changed their commitment in the least. Esteemed chief guest Haji Asghar Ali Karbalai, guest of honor Ustad Muhammad Hussain Lutfi, respected teachers, non-teaching staff, and all my dear friends, a very warm good morning and assalamu alaikum to all of you. Without wasting any more time, let us continue the program. I hope all of you are aware about the recent news that the United States had announced reward up to $10 million for the information of several Iranian leaders, including the new supreme leader Ayatollah Mujtaba Khamenei, the President Masoud Pezeshkian, the Foreign Minister Abbas Araghchi, and Ali Larijani, as well as other leaders of Iran. Meanwhile, some of these Iranian leaders, including Ali Larijani, Masoud Pezeshkian, Ali Larijani, Abbas Araghchi, were seen walking freely on the street of Tehran on the day of Quds. This shows that the follower of Ahlul Bayt, the follower of Ali ibn Abi Talib, are never afraid to anyone. We are never afraid even of death. If we are given the opportunity to attain martyrdom, we consider it our honor and our good fortune. Those who are granted martyrdom are truly blessed. With this, I would like to invite Zainab Kubra. You please come on the dais and present your Urdu speech. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں امام الزمانہ کی خدمت میں اور عظیم ملت شہید پرور ایران اور امت مسلمہ کی خدمت میں اور آپ تمام حاضرین مہمانان عزیز کی خدمت میں انقلاب اسلامی کے شہیدوں کے سردار، منتظرین کے سید الشہداء اور حضرت ولی العصر کے برحق نائب امام خامنہئی کے سربلند شہادت پر اور ساتھ ہی ساتھ میناب کے ایلیمنٹری اسکول کے 165 سے زائد بچیوں کی شہادت پر تسلیت اور تبریک عرض کرتی ہوں۔ گویا کہ شہادت سعادت ہے، اور پروردگار قرآن میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اور امام حسین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بستر پر مرنے سے بہتر ہے پروردگار تیری راہ میں میرے بدن کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور پھر ایک شخص جس کی پوری زندگی جو ہے اسلام کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اس کے دین کے لیے ہو اور وقت کے امام کے لیے ہو، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک ایسا قائد، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا لیڈر کہ جس نے امت کو جوڑا، ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہے، مظلوموں کی صدا بلند کرنا چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی محاذ ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا، اور ایک جرت، استقامت، بردباری، یعنی وہ ہر ایک کوالٹی جو ظاہری طور پر ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ سب موجود تھی، اور جس نے کبھی اپنے ارادے کو پست نہیں کیا اور اپنے آخری دم تک اسلام کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور شہادت کا شیرین شہد نوش فرمایا۔ عظیم ملت ایران، دنیا کی حریت پسندوں اور امت مسلمہ کے رہبر امام خامنہئی کی عظیم روح ملکوت اعلیٰ سے متصل ہو گئی اور ان کی درینہ آرزو پوری ہو گئی۔ انہوں نے امام علی کی پیروی کرتے ہوئے فزت و رب الکعبہ کی ندائے آسمانی کو دہرایا
اور بارگاہ اقداس حق میں پہنچ گئے اور اس مبارک مہینے میں شہید ہو گئے۔ آج ایران کی کبھی نہ تھکنے والی قوم اور دنیا کے حریت پسند مجرم امریکہ اور نابکار صہیونی حکومت کے شیطانی حملوں کی وجہ سے سوگوار ہیں۔ لیکن عالمی صفاق اور جہنمی دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ دنیا کے بیدار دلوں کو ان کی راہ مل گئی ہے، اور یہ شہادت انہیں زیادہ مضبوط اور انہیں زیادہ پرعزم بنائے گی، اور بلا شبہ اس عظیم الشان شخصیت کی شہادت دنیا بھر کے ظالموں کے خلاف ایک تحریک کا آغاز بن رہی ہے اور تا انقلاب مہدی بنا رہے گا۔ ہم نے ایک عظیم الشان رہبر کو کھو دیا اور ان کے سوکھ میں بیٹھے ہیں، جو روح کی پاکیزگی، ایمان کی مضبوطی اور امور کی تدبیر، متکبرین کے سامنے شجاعت اور اللہ کے راہ میں جہاد میں اپنے عصر کے بے مثال تھے۔ انسانیت کے بدترین دہشت گردوں اور سفاکوں کے ہاتھوں شہادت اس عظیم رہبر کی حقانیت اور خالصانہ خدمت کی قبول ہونے کی علامت ہے۔ امام خامنہئی نے شہداء کو انقلاب کا ذخیرہ کہا، جن کی قربانیاں ملک کو زوال سے بچاتی ہے۔ شہید محمود رضا بیضائی فرماتے ہیں، شہادت خدا کی راہ میں ان افراد کی جزا ہے جو خدا کی راہ میں زیادہ فعال ہے۔ شہید شیخ نمر باقر فرماتے ہیں، ہمارے خون کی قیمت ہمارے اقدار کے مقابلے میں بہت کم ہے، ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں، ہم شہادت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل جان لے کہ شہادت آغاز سعادت ہے، ایسی سعادت جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب کوئی شہید ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے سعادت کو پا لیتے ہیں۔ شہادت 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 شہادت۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنا تقریر کو اختتام کرنا چاہوں گی کہ پروردگارا، ہم نہیں جانتے کہ کس وقت، کہاں اور کیسے تیرے دیدار کے لیے آئیں گے، لیکن تجھ سے عاجزی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری موت تیری دین کی دفاع کی راہ میں ہو اور ہمیں اس راہ میں شہادت نصیب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you so much, Kubra. Death with dignity is better than a life of humiliation. These powerful words are attributed of Hussein ibn Ali. During the tragedy of Battle of Karbala, Imam Hussein, peace be upon him, stood bravely on the battlefield with only 72 companions. Even though the enemy army was vastly larger, he chose dignity, truth, justice over submission to oppression. In similar spirit, Shaheed Ayatollah Ali Khamenei has reportedly been advised many times by security officials to leave the city for his safety, so that he could be given stronger protection. However, he refused to leave. He reportedly said that he would only leave if all the 90 million people of Iran were firstly moved to another safe place. Then he would only leave. That is something you will only hear from the follower of Ahlul Bayt, the follower of Imam Hussein. Imam Hussein ibn Ali taught us never to bow before tyranny and to stand for truth. With this, I would like to invite our honorable chief guest, Haji Asghar Ali Karbalai, Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. وعجل فرجهم وأحلل عداهم واغفر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. محترم حاجی حسین صاحب، سیکریٹری متحری ایجوکیشنل سوسائٹی، اساتذہ کرام، عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں سردی کافی ہے، آپ لوگوں کو کافی سردی لگ رہی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے لوں گا، لیکن جس ہستی کے بارے میں خراج عقیدت کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس ہستی کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ سے کروں گا۔ میں صرف ایک ہی زاویہ، ایک ہی اینگل سے اس ہستی کے بارے میں بات کروں گا، اور آخر میں آپ ہی کے ہم عمر 10 سالہ ایک بچی کی جو دعا اور جو دعا مستجاب بھی ہوئی وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ جو ہستی آج ہم نے کھویا ہے، اس ہستی کا نام سید علی ہے۔ خامنہ جہاں ان کے آبا و اجداد رہتے تھے اس جگہ کا نام ہے، اس لیے انہیں خامنئی کہتے ہیں۔ پیدا مشہد میں ہوئے، بچپنا، نوجوانی، جوانی مشہد میں گزاری، اپنے والد اور والد محترم کے سائے میں بہت ہی ذہین تھے، بہت ہی ایکٹیو تھے، اس لیے زندگی کے مراحل، تعلیمی مراحل بہت تیزی سے طے کی، لیکن اس دور میں زندگی کر رہے تھے جب اسلامی جمہوریہ ایران پہ شاہی حکومت، اور وہ بھی مغرب کا ایک اعلی کار بادشاہ رضا پہلوی کے نام سے حکومت کی جاتی تھی، اور اس ظالم بادشاہ نے اپنے آقاؤں کے کہنے پہ اس اسلامی جمہوریہ ایران سے اسلام، قرآن اور مکتب اہل بیت کی بے کنی میں عقیدہ اور ایمان کو متزلزل کرنے میں، حیا، عفت، شجاعت، شہامت، غیرت کو ختم کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کی۔ نتیجہ وہاں پہنچا کہ یہ ایرانی اپنے آپ کو مغرب کے نوکر سمجھنے میں، غلام سمجھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور یہ مغرب کے اعلی کار ڈٹائی کے ساتھ ایرانیوں کو کتوں سے موازنہ کرتے تھے، اور جہاں جہاں خوبصورت جگہ ہوں
بہت خوبصورت سبززار ہوں، باغات ہوں، وہاں پہ لکھتے تھے ڈاگس اینڈ ایرانینس آر ناٹ الاؤڈ، یعنی ایرانیوں کو اور کتوں کو ان جگہوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایرانیوں کو بہت ہی حقیر سمجھتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، اور ایرانیوں پہ حکومت کرنے کے لیے ایرانیوں سے ہی پیسے وصول لیے جاتے تھے۔ ایسے میں اس سید علی نے امام امت روح خدا سید روح اللہ الموسوی الخمینی کی قیادت میں جس انقلاب کی نیم اور بنیاد رکھی گئی، اس قوم کو اٹھانے، اس قوم کو اس منزل کی طرف، اس مکتب کی طرف، اس مقصد کی طرف لینے کی جد و جہد شروع کی، جس کا ایک جھلک آج آپ کو دنیا کے سامنے اس قوم کا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی ساری قوموں میں سے سرفراز قوم، بہادر قوم، شجاع قوم، غیرت مند قوم، علم، فضل، فلسفہ، سائنس، ٹیکنالوجی، ہر لحاظ سے مکمل ایک قوم بنانے کی جو نیم امام خمینی نے رکھی، اسی نیم کو، اسی بنیاد کو امام خامنہئی نے آبیاری کی۔ 1979 میں آپ جانتے ہیں انقلاب کامیاب ہوا۔ اس وقت سے امام خامنہئی پہلے پارلیمنٹ کے ممبر بنے، شورائے دفاع عالی میں امام کے نمائندہ بنے، امام جمعہ تہران بنے، اور اس کے بعد منافقوں کے ہاتھوں، سربراہوں کے پے در پہ شہادت کے بعد شہید محمد علی رجائی اور شہید باہنر کی شہادت کے بعد ایران کے صدر بنے، اور 8 سال تک ایرانی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر رہے۔ امام امت کی رحلت کے بعد، ان کی روح پرواز کرنے کے بعد 1989 میں مجلس خبرگان کے متفقہ فیصلے کے تحت اس اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے رہبر ولی امر مسلمین بنے، اور 1989 سے لے کر 2026 تک نہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کی بلکہ پوری عالم اسلام کی اور جتنے بھی مستضعف ہیں ان سبوں کی قیادت اور سیادت کی۔ یہ ہو گئی ان کی علمی سیاسی زندگی، لیکن ان کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے جس ہستی کو آج ہم نے کھویا، وہ ہستی ہمارا باپ تھا، باپ سے بھی زیادہ شفیق، ہم سبوں کی دیکھ بھال، ہم سبوں کی تربیت، پرورش اور تعلیم کے لیے بہت ہی جان فشانی سے تلاش و کوشش کرتے تھے۔ یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں امام امت شہید کی ایک پینٹنگ بنائی گئی ہے، اس پینٹنگ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچیاں، یہ اس پینٹنگ سے، اس فوٹو سے لی گئی ہے۔ اس سے پہلے امام امت آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ جو تازہ بالغ ہوئی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کو نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور ان کے اپنی مسائل، گھریلو مسائل، چھوٹے چھوٹے جو بھی مسائل ہیں ان سے سنتے تھے، اور ایک باپ کی طرف، ایک شفیق باپ کی طرح ہمیشہ شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، جو بھی ان سے جو بھی مانگے، انگوٹھی مانگے، چفیا مانگے، آبا مانگے، ان چھوٹے چھوٹے بچیوں کو عنایت کرتے تھے۔ نہ صرف بچیوں کو، ٹھیک اسی طریقے سے
نوجوان تازہ بالغ ہوئے بچوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھتے تھے، انہیں نماز جماعت پڑھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے اسلام کے احادیث بناتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے گھر کی باتیں سنتے تھے، اور ہمیشہ انہیں شفقت، محبت اور پیار سے پکارتے تھے۔ یعنی ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ الگ، سیاسیوں کے ساتھ الگ، فقہا کے ساتھ الگ، مراجع کے ساتھ الگ، دانشوروں کے ساتھ الگ، سائنٹسٹ، ٹیکنوکریٹس، ان سبوں کے ساتھ الگ، لیکن سب سے زیادہ بچوں سے ملتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے۔ آج وہ شفیق باپ جو ہمیں ایک مکمل انسان کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اور جس دن یہ سانحہ ہوا، اس دنیا کے سب سے زیادہ دردہ ترین انسان نما، اسے ہم انسان نہیں کہہ سکتے ہیں، انسان نما یعنی انسان کی شکل میں ایک درندہ، ایک وحشی، اس انسان نما لوگوں کے میزائل سے، راکٹ سے ان کے جب گھر پہ حملہ ہوا، جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ چھوٹی سی نواسی، 14 مہینے کی نواسی تھی، زہرا محمدی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی، ان کے ساتھ ان کی بہو، ان کے ساتھ ان کا داماد تھا۔ یہ سب کے سب شہید ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں امام امت شہید نے اپنی چھوٹی سی نواسی کو جب وہ 1 سال کی ہوئی، اس کی پہلی برتھ ڈے آئی تو انہیں کیا تحفے میں دی؟ ایک خوبصورت سی قرآن جو اس بچے کے ہاتھوں میں تھی، اور اسی جگہ جہاں وہ شہید ہوئی وہ قرآن اسی بچے کے ساتھ وہی ملی۔ ایک چھوٹی سی قرآن ہے جس پہ اپنی ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے میری پیاری نواسی زہرا محمدی کے نام۔ امام امت شہید چاہتے تھے ان کی یہ چھوٹی سی نواسی بہترین قاری قرآن، حافظ قرآن بنے، اس لیے 1 سال کے عرصے میں ہی جب پہلی ان کی سالگرہ تھی، انہیں قرآن ہدیے کے طور پہ دی۔ وہ نہ صرف اپنی نواسی زہرا محمدی کے بارے میں یہی سوچتے تھے، بلکہ سارے مسلم بچوں کے لیے ہی سوچتے تھے کہ اگر آپ کے پاس اس دنیا میں عزت مندانہ زندگی جینا ہے تو ہمیشہ قرآن کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں، قرآن کے اعمال پہ، قرآن کے ارشادات پہ، قرآن کے ہدایات پہ عمل پیرا ہوں۔ یہ قرآن آپ کی اس زندگی کو اور آنے والی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بہترین اور کامیاب ترین منازل کی طرف لے کے چلنے والی کتاب ہے۔ اس لیے بہت زیادہ وصیت کرتے تھے قرآن کے بارے میں۔ بس میں آخری جملہ آپ کو اس چھوٹی سی بچی کا سناؤں گا، اور اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کروں گا کیونکہ کافی ٹھنڈا ہے یہاں پہ۔ یہ ایک بچی ہے 10 سال کی، آپ میں سے بہت سالوں سے وہ چھوٹی ہے۔ اس کا نام ہے آوین امیر کاشانی۔ جب امام امت شہید اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہوئے تو اس نے ایک چٹھی لکھا۔ شہادت کے کچھ دنوں کے بعد اپنے امام کو، وہ چٹھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اور وہ چٹھی بعد میں اس کے جنازے کا جو تابوت تھا اسی پہ لگا دی گئی ہے، اس کی فوٹو بھی ہے،
میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. خدایا، یہ بچی اس چٹھی کو لکھنے کے ایک دن کے بعد اسی امریکہ اور اسرائیل کے راکٹ سے شہید ہو گئی. یہ 10 سالہ بچی شہادت سے ایک دن پہلے لکھتی ہے، خدایا رہبر ماں کی شہید شد، ہمارا رہبر شہید ہوا، پیش خودت سالم نگہدار، انہیں اپنے پاس صحیح و سالم سنبھال کے رکھ لینا. رہبر جونم، میرے جان سے بھی پیارا رہبر، منم دوست دارم، میں بھی بہت چاہتی ہوں مثل شما شہید بشم، میں بہت چاہتی ہوں آپ کی طرح میں بھی شہید ہو جاؤں. رہبر من ناراحتم، میرا رہبر میں بہت ہی دکھی ہوں کہ شائستہ شہید شدی، آپ شہادت کے شائستہ تھے اور شہید ہوئے. من اسرائیل و امریکہ را شکست میدہم، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اسرائیل اور امریکہ کو شکست دے دوں گا. رہبر جونم، آقای خامنائی، میرا عزیز رہبر آقای خامنائی، تو یہ بہشت میں سالم و سلامت باشی، آپ سالم اور صحت مند ہوں گے. اب نیچے خود لکھتی ہے آوین امیر کاشانی، پھر اس کے بعد خود دل کا نشان بنا کے رہبر جونم اس کے بیچ میں لکھ دیتی ہے. یہ ہے شہیدہ آوید کاشانی کی چاہت، جو ایک دن پہلے انہوں نے اپنے امام سے کی. آپ اندازہ کر لیں امام امت نے کیسے عزیز بچیوں کو پرورش دی، پالا، تربیت کیا، کہ آج ان میں سے کوئی بھی بچہ موت سے، شہادت سے، مرنے سے نہیں ڈرتا ہے. آج 18واں دن ہے امام امت کی شہادت کا. دن اور رات یہ قوم سڑک پہ صرف ایک ہی نعرہ لگا رہی ہے، ابوالفضل علمدار خامنئی نگہدار. یہ صرف ایک ہی نعرہ لگا رہی ہے، انتقام و انتقام و انتقام. اور آج ہی رات اس 18 روزہ جنگ، تحمیلی جنگ میں سب سے کم سن ترین بچی شہید ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں وہ کتنے دن کی تھی؟ 3 دن کی بچی. یہ ہے امام امت کے اس ملت کا، وہ امام امت جو ہمیشہ اپنے بچیوں کو ایک مکمل انسان، ایک جامع انسان، سوسائٹی کے لیے، قوم و ملت کے لیے، انسانیت اور بشریت کے لیے ایک بہترین انسان کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسرا، ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو، وہ انہی چھوٹے چھوٹے بچیوں کی زندگی کے ساتھ نہ صرف کھلواڑ کرتے تھے، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے اپنے لیے کھانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے. آج ہم دنیا میں اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں ایک طرف شیطان صفت درندہ اور وحشی ڈونالڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو ہے، اور دوسری طرف سید مجتبی الحسینی الخامنائی ہے. اللہم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم واحفظ دنا الخام وانصر جيوش المسلمين. ایک طرف یزید اور یزیدیت کا نمونہ ڈونالڈ ٹرمپ نیتنیاہو، ایک طرف حسین اور حسینیت کا نمونہ سید مجتبیٰ خامنہئی. اب یہ ہم اور آپ پہ ہے کس راہ کو چنتے ہیں، تاریخ کے اس دوراہے پہ کس کاروان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. بس دعا کریں خدایا ہمیشہ ہم سبوں کو کاروان حسینی سے جوڑے رکھے، اور اس کاروان حسینی کے آخری منتقم اور اس دھرتی پہ عدل و انصاف سے بر دینے والا آخری حجت کے ظہور تک ہم سبوں کو زندہ رکھ کے اس آخری حجت حجت ابن الحسن کے لیے بہترین سپاہیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واحلق أعداهم واحفظ قائدنا الخامنئي. Thank you so much, our Honorable Chief Guest, Haji Asghar Ali Karbala'i. In Palestinian childhood, milestones are reversed. The boy loses his leg before he learns how to walk. His voice is stained by the time he says his first words. He never learned to smile. At the age of weaning, his mouth tastes bitter hunger. He kicks the rubble of his house before he kicks a ball. He attends a friend's funeral before a birthday party. And he dies before his mother. This is the current situation of Palestine. With this, I would like to invite Sakiye Kausar Group for the Noha. Par Muhammad Youngster hang miglamna le rahbar farzana. 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 Youngsi kanako khushnola فرمان حکیمانہ. یمسی کنکو خوشنولا فرمان حکیمانہ. یمسی کنکو خوشنولا فرمان حکیمانہ. یمسی کنکو خوشنولا فرمان حکیمانہ. Sedus esnini kragbo Sagse chosifya Frenchik. 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 Sing chak savile sayya, sing chak savile sayya, sing chak savile sayya, sing chak savile sayya. Love yal besya chana. Youngster hang miglamna le rahbar farzana. Youngster hang miglamna
بر فرزانہ زہرا یرا فغرا یا شول چھسی لمستان 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 دشمن کنی ظلمی کا دشمن کنی ظلمی کا دشمن کنی ظلمی کا دشمن کنی ظلمی کا سو قتل بہیمانا یا مسترہنگ مگلمنا لے رہے بر فرزانہ یا مسترہنگ مگلمنا لے رہے بر فرزانہ یا سو سے شہید روزی ضائع نہ سدے چند سو یا سو سے شہید روزی ضائع نہ سدے چند سو یا سو سے شہید روزی ضائع نہ سدے چند سو یا سو سے شہید روزی ضائع نہ سدے چند سو اما تجھ سو امت اما تجھ سو امت اما تجھ سو امت اما تجھ سو امت شغفاس اسکرے گوانا یا مسترہنگ مگلمنا لے رہے بر فرزانہ یا مسترہنگ مگلمنا لے رہے بر فرزانہ یا رب یرگز گوے کا دوگسیز گسیوں صدنگا 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 حجات پو فغالس ہے حجات پو فغالس ہے حجات پو فغالس ہے حجات پو فغالس ہے فضلات چی کریمانا یا مسترہنگ مگلمنا لے رہے بر فرزانہ یا مسترہنگ مگلمنا لے رہے بر فرزانہ زہرا یرا فغرا یا شول چھسی لمستان 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 دشمن کن ظلمی کا دشمن کن ظلمی کا دشمن کن ظلمی کا دشمن کن ظلمی کا سوم قتل بہیمانا یا مسترہنگ مگلمنا لے رہے بر فرزانہ یا
مگلمنا لے رہے بر فرزانہ صلوات پر محمد against genocide, against tyranny, against Israel. The rest of Muslim world choose comfort, alliance with United States and distance. Time never forget who stood and who stood aside. With this, I would like to invite Sheikh Akbar Vilayati for last words. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفداء السلام علی المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدمت مہمان عزیز الحاج اصغر علی کربلائی صاحب و حاجی حسین خدمت انک تقدیر و تشکر عرض بد ینتی قیمتی وقت انونا وقت فی سے نچیدی مجلس یعنی اس کے اتپت بھی انشاءاللہ خداوند متعالی ینتا جزائے خیر شز بچزن و تقدیر و تشکر بد تمام میگوت کن اللہ خصوصاً علی صلی اللہ کی زحمت کرے جغمی کھچکنا دی جگہ پومتی فیلا آمادہ بس تیار بس رس تخ سے فوٹو وٹو تخ سے انشاءاللہ کھونگامی سلامتی منگنا مقام معظم رہبری سلامتی منگنا اجماعاً صلوات محمد عجل واہلک اعداءهم واحفظ بدنا الخامنئی وانصر جیوش المسلمین. فقط جملہ چک چک حضرت زینب سلام اللہ علیہ فیقبس یزید دربیار نکلے بنا درے نطاعت مسجد ملت ایران خصوصاً مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ مجتبہ خامنئی فیقبو مصیبت دی گڑیاں نویت بابا شہید سوں میجوت پو شہید سوں کھری ہمسر پو شہید سوں دی تمام مصیبت کن کھرے مثل زینب کبرا سلام اللہ علیہ نتوغلا دشمن مقابلہ امریکہ نے اسرائیل مقابلہ زینب فیقبوز یزیدی درباریانو دی جملہ اس بنان کت قیدک وسع سعیک ولا تمہو ذکرنا لے نیتنیاہو لے اسرائیل لے امریکہ درین کنتز نچی فرزندان کن قتل بنا مقام معظم رہبری بدرجہ شہادت تھن چگنا نچی ملت پو نچی قوم پو نچی خواتین نچی دس نارک سنچین میٹ پی مگن کورت کن میدان انوک دی سے زینبی جملہ پو تقرار بچزن اے اسرائیل اے امریکہ کھنتی تمام کوشش بنوس تمام ڈرون نا میزائل کن نچی کا تونگ نچی ذکر نا نچی دس نارک انقلاب پو دی نحزت پو کھنتا ختم بانگین چسمن نچنگا مایوں سندیانو متحری سکولی مگیوت کن جمسوں سن اعلان یک جہتی باید پیمینگنا مقام معظم رہبرین اعلان یک جہتی باید پیمینگنا و دی مظلوم معصوم مگیوت 180 سے زیادہ خون یانو قطع سوان کونیں وہ ہمدردی باہاں چاندی کا جمع سوسن نا شائستہ زرت شمست لے عزیزان کن ذکر مصیبت چی سخت سے گنتی خدمت یانو چونکہ نتی تمام مجلسی نبک بو اما عبداللہ الحسینی فقبی ذکر مصیبت ان چانتین کن کربلا یہ طرف لمتوجہ بس کربلا یہ طرف لکھر شاعر شکا سلبیت ای جماعت خاک غم بر سر کنید ہجرت خورشید را باور کنید سوختم از سر و پا سوختم
در غم فرزند زهرا سوختم ارکه چیز بسدون الهی نشکو الینا فقد نائب الامام المهدی خدایا یری درگایا نوچه شکایت به نائب امام زمان نچی درمیان نگملوس نچی درمیان نگملوس من گلی گم کردم چون آفتاب گل مگو چشم و چراغ انقلاب غتی درمیان اون دینار گل چکستورین گل مزر بلکی دی انقلاب پی چشم و چراغ مین ابا عبداللہ الحسین فیغفو وقتی کی خستہ سون سے زلجنائی کا استراحت بس اسکیوت بھی ملون چی گردوئے گے شاربانا مبارکی پیشانی زخمی سو پیشانی و فیوک زرنا علم صندوق بنمایان شانا سے شعبہ انمت پیتیر پو سینہ متحرک فوق بسو دونی طرف نفت بمانگلو لے عزیزان کون رکیا بھی طرف نفت کیونس آجرک اللہ یا امام زمان امام حسینی مصیبتی کا مقام معظم رہبری مصیبتی کا یرا تسلیت در زربان چنو دیانو جمع سوسین رگیا بھی طرف نفوت نچی کا سلبیویت بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ زلجنائی کا چیز پی طاقت میوما کربلا ارسیز میں تیسی کیوز کربلا ارساو جنبس نسجدی حالات یا نکسوں غطا ثور وسوں مقام معظم رہبری فیغفو قرآنی حالات یا نو قرآن زرنیت بن بدرجے شہادت تو فتون غطا تومسوں مبارکی فیغلق پتسم سے لقباو مبارکی فیغلق پو بدن شیطیانونا جدا سو سیت سو آیاک کربلائی سے کا پیشانی جخص نچی کا سلبیونت الہی رزن بقضاک لا معبود سواک یا غیاس المستغیثین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون خدایا